بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹوریا سپیکس کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو کہ آزادی کی قدر و قیمت سے ناواقف ہوگا۔ اس کا احساس ان اقوام کو زیادہ ہوتا ہے جو آج کے ترقی یافتہ اور متمدن دور میں بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ اس نعمت کو پانے کے لیے ہر قوم نے آگ اور خون کا دریا پار کیا۔ اپنی مٹی کا قرض اتارنے کے لیے عورتوں نے اپنے سہاگ، جوانوں نے اپنے ارمان اور بزرگوں نے اپنے مستقبل کے سرمایوں کو وطن کی عصمت پر لٹا دیا اور آنے والی نسلوں کو بیرونی استبداد سے آزادی دلائی۔ ہر قوم کی تاریخ میں غیر معمولی قربانیوں کی مثالیں بری پڑی ہیں، جن میں سے کچھ کو تو یاد رکھا گیا اور کئی واقعات تاریخ کی بھول بھلیوں کی نظر ہو گئے۔ تاریخ پاک و ہند میں ایسے دو واقعات ہیں جنہوں نے اپنی مظلومیت سے برطانوی استعمار کی بنیادیں ہلا ڈالی اور سفر حریت کو نئی جلا بخشی۔ ان میں سے ایک سانحہ جلیانوالہ باغ، جبکہ دوسرا غیور لوگوں اور مہمان نوازوں کی سرزمین پشاور میں ہونے والی خونریز سانحہ قصہ خوانی بازار ہے۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو مزید آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے پریس کریں۔ انگریز سرکار پختونوں کی سرزمین پر قبضے کے پہلے دن سے ہی یہاں کے لوگوں کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ وسطی ایشیا میں روس کے ساتھ محاذ آرائی اور اپنے تسلط کو محکم رکھنے کے لیے یہاں کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا۔ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن، فرنٹیئر سیکیورٹی ریگولیشنز اور غازی ایکٹ جیسے کالے قوانین سے پختونوں کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، جس کے خلاف یہاں کے باشعور لوگ مصروف جد و جہد تھے، جن میں خان عبدالغفار خان، جنہیں باچھا خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ پیش تھے۔ انہوں نے تحریک اصلاح افاغنہ کے نام سے پختون قوم کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کے خاتمے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تھا، اور یہ کوششیں کئی مراحل سے ہوتی ہوئی تحریک خدای خدمتگار کی صورت میں سیاسی میدان عمل میں داخل ہوئی۔ باچا خان کی سرگرمیاں پہلے سے ہی برطانوی سامراج کی نگاہوں میں کھٹکتی تھیں، جس کو دبانے کے لیے بارہا ان کو پابند سلاسل کیا جاتا رہا۔ یہ بات ہے 23 اپریل 1930 کی، جب باچا خان کو ایک جلسے کے لیے پشاور جاتے ہوئے نہکی کے مقام پر گرفتار کیا گیا، جس سے عوام مشتعل ہو گئے اور وہ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن طریقے سے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے تھانہ کابلی میں گرفتاری دینے جا پہنچے۔ عوام کا جمع غفیر دیکھ کر انگریز سرکار حواس باختہ ہو گئی اور اس عالم میں اس وقت کے کمشنر میٹکاف نے حالات کو قابو کرنے کے لیے بختربند گاڑیاں بلوائیں، جس میں سے ایک گاڑی نے 14 افراد کو کچل دیا، جس سے مزید حالات بے قابو ہو گئے اور بڑھتے ہوئے ہجوم سے گھبرا کر آرمی کو گولیاں چلانے کا حکم ملا۔ اس ضمن میں گڑوال پلاٹون نے نہتے لوگوں پر گولیاں چلانے سے صاف انکار کیا، جن پر اس پوری پلاٹون سے ہتھیار لے لیے گئے اور بعد میں ان سب کا کورٹ مارشل ہوا۔ دیگر پلاٹونوں نے بے رحمی سے پشاور کے نہتے باسیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف طاقت کے نشے میں بدمست انگریزوں کی بندوقیں آگ برساتی رہیں اور دوسری طرف اس وطن کے بیٹے اپنے سینے پر گولیاں کھاتے رہے اور میدان قصہ خوانی میں داد شجاعت دیتے رہے، مگر
اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے رہنما باچا خان کے فلسفہ عدم تشدد سے روگردانی نہیں کی اور اپنی مظلومیت کے ہتھیار سے انگریز سامراج کا سامنا کرتے رہے۔ اس دن 11 بجے سے شام 5 بجے تک اس خونی قتل عام کا سلسلہ جاری رہا اور قصہ خوانی کی گلیاں پشاور کے غیور پختون کے خون سے سرخ رہیں۔ اس خونی واقعے کی بازگشت نے نہ صرف پاک و ہند میں ایک تلاطم مچا دیا بلکہ تاج برطانیہ کا تخت بھی لرز اٹھا۔ جارج ششم نے اس واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا، مگر بدقسمتی سے انگریز سرکار نے حقائق مسخ کرنے کے لیے ہر راستہ اپنایا اور تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ رحمت اللہ چودھری کو رشوت دینے کی کوششیں بھی کی گئیں، مگر اس بااصول انسان نے اپنی 200 صفحات کی رپورٹ میں فیصلہ پشاور کے عوام کے حق میں دیا۔ حکومتی بددیانتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکاری رپورٹ میں جاں بحق افراد کی تعداد محض 35 بتائی گئی، جبکہ آزاد ذرائع اور تاریخی تحقیق کے مطابق شہداء کی تعداد 400 سے 700 تھی۔ اس واقعے کے تسلسل میں عوامی رد عمل کے سدباب کے لیے کچھ ہی عرصے میں مردان کے علاقے ٹکر اور بنو کے علاقے ہاتھی خیل میں بھی اسی طرح واقعات پیش آئے، اس میں سینکڑوں افراد نے وطن پر اپنی جان نچھاور کی، مگر سانحہ قصہ خوانی بازار نے پختونوں کی جذبہ حمیت کو نئی جلا بخشی۔ خدائی خدمتگاروں کے عدم تشدد نے برطانوی طاقت کو لرزہ براندام میں ڈال دیا، اور تب سے ہی یہ مقولہ مشہور ہوا کہ ایک پرامن پختون ایک پرتشدد پختون سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دی جاتی، مگر مساوات، جمہوریت اور تہذیب یافتہ قوم ہونے کی دعوے دار برطانیہ نے واقعے میں ملوث میٹکاف اور اولف کیرو کو مزید ترقیاں اور اہم عہدے دیے۔ اغیار سے کیا گلہ، خود اپنے ہی لوگوں نے اپنے عظیم ہیروز کو فراموش کر دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس سانحے سے آشنا ہی نہیں۔ میڈیا اور لوگوں کے ذہن میں تو بندوق بردار، جارح اور جنگجو پختون کو تو سب ہی جانتے ہیں، مگر افسوس عدم تشدد کے علمبردار پختون قوم کے اس روپ سے لوگ ناواقف ہیں۔ امریکہ میں اپنی تنخواہ کی خاطر مرنے والے مزدوروں کو تو عالمی طور پر یاد رکھا جاتا ہے، مگر وطن کی آن پر مر مٹنے والے قصہ خوانی بازار اور سانحہ جلیانوالہ باغ کے سرفروشوں کو وہ مقام نہ دیا گیا جس کے وہ مستحق تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی خود قدر کریں اور عالمی سطح پر ان کی قربانیوں کی آگاہی کو پھیلائیں، کیونکہ ان کی قربانی ہم سب پر قرض ہے، اور آج ہماری آزادی انہی سرفروشوں کے مرہون منت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو بھی گزشتہ ویڈیوز کی طرح آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور دیگر احباب میں اس چینل کو متعارف کروائیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔